بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 986 ہے، 986، اور آج سورہ یوسف کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 110 اور 111۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا استیأسا، جب نا امید ہو گئے، الرسل، رسول، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہم، بے شک وہ، قد کذبوا، تحقیق جھوٹ بولے گئے، جاءہم، تو آ گئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، فنجیا، پھر نجات دی گئی، من نشاء، اسے جسے ہم چاہتے تھے، ولا یرد، اور نہیں پھیرا جاتا، بأسنا، ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ لقد كان، البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم، ان کے بیان احوال میں، عبرت اولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے، ما کان، نہیں ہے یہ قرآن، حدیثاً، ایسی بات کہ یفترا کے کھلی گئی ہو، لیکن تصدیق الذی، تصدیق ہے اس کی جو بین یدیہ، اس سے پہلے ہے، وہ تفصیل اور تفسیر ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وہ ہدیٰ، اور ہدایت ہے، وہ رحمہ، اور رحمت ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنا لی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، دوسری بات، اور کافی لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تیسری بات، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، چوتھی بات، اور جن کو ہم چاہتے تھے انہیں بچا لیا گیا، پانچویں بات، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا، چھٹی بات، یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے۔ ساتویں بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو۔ آٹھویں بات، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہے اور ہر بات کی وضاحت ہے۔ نویں بات، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں گزری ہوئی قوموں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد کہی گئی کہ ان سب جھٹلانے والی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ یہاں 2 آیتیں ہیں، سورہ یوسف کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورہ یوسف 111 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبیوں اور رسولوں نے جب حق کی دعوت دی تو قوموں نے ان نبیوں اور رسولوں کو صاف جھٹلا دیا، ان کی باتوں کا انکار کر دیا، ان کی نافرمانی کی، انہیں اس کام سے روکا، اور انہیں اذیت بھی پہنچائی، تکلیف بھی پہنچائی۔ قوموں کے اس رویے سے نبیوں اور رسولوں کو ایک قسم کی مایوسی ہوئی۔ ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوموں کو یہ بات بتلائی تھی کہ ان جھٹلانے والوں اور انکار کرنے والوں کے مقابلے میں ان نبیوں اور رسولوں کی مدد ہوگی، مگر جب اللہ کی مدد میں تاخیر ہوئی اور دشمن اپنی دنیا کی مستیوں میں مگن رہے اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں اور مشرکوں کو مہلت دی جاتی رہی، ان حالات میں ان نبیوں اور رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے جو یہ سمجھا تھا کہ جلدی ہی ہماری مدد ہوگی اور دشمنوں کی ہلاکت ہوگی، ان نبیوں کا یہ گمان صحیح نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کی مدد کا وعدہ تو تھا مگر کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جلد ہی مدد آنے کا خیال کرنا یہ ان نبیوں اور رسولوں کی طرف سے تھا، اور دشمنوں کو لمبی مدد مل جانے کی وجہ سے نبیوں کو کچھ ایسا خیال اور گمان ہونے لگا کہ گویا دنیا میں ان کی مدد ہی نہ ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بھی کہا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ،
الا ان نصر اللہ قریب، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے وہ کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اس نا امیدی کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے جس کو چاہا اسے نجات دی، ونجی من نشاء، اور یہ حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی، مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ہٹایا نہیں جائے گا۔ لیکن یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو مجرم لوگوں کو اس عذاب میں ضرور مبتلا کیا جاتا ہے اور یہ عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ وقتی طور پر نبیوں کو رسولوں کو مشکلات اور مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک عرصے تک ایسی مدد، ایک عرصے تک آزمائشی دور چلتا ہے، پھر اس کے بعد ایک وقت آ ہی جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی ایسی مدد و نصرت فرماتے ہیں کہ کافروں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی نجات کی راہیں کھول دیتے ہیں اور طرح طرح کی آفاقی نصرتیں آنے لگتی ہیں، تو دوسری طرف مجرموں اور کافروں کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 51 میں یہی بات کہی گئی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ہمارے رسولوں کی اور لوگوں کی جو ایمان لے آئے دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں۔ کافروں کی جانب سے ستائے جانے اور جھٹلائے جانے کے باوجود نبیوں کا ہی غلبہ ہوتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ بات بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ضرور بھی ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، بے شک اللہ طاقتور غالب ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا، اس کے علاوہ قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی مختلف و متعدد واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ قصے عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ جو لوگ ان واقعات کو سرسری پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور انہیں اس سے کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ ان واقعات میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں تو یقیناً ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت و تباہی اور گزرے ہوئے نبیوں کی نجات اور سلامتی سے عقل مند یقیناً سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ حقیقت بھی یہاں بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات اور احکامات، جو وعدے اور وعید ہیں اور ہر قسم کے عمدہ مضامین ہیں، یہ گھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے ہیں، اور یہ قرآن، تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحیفوں کی تصدیق کرنے والی وہ کتاب ہے جو بے مثال ہے، جو لا ریب ہے، جس میں باطل کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ وہ حق پر مبنی کتاب ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، وہ پیارے پیغمبر کے قلب اطہر پر اتاری ہوئی کتاب ہے، وہ مقدس آخری کتاب ہے، آفاقی کتاب ہے، جس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب اترنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج سورہ یوسف کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، قرآن مجید سے ہم کو لگائے رکھے، اور ہماری اس محنت کو ہماری مغفرت کا اور ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔